أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب. کل جو میں بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے، اس میں میں نے کائنات کے بننے کی بات کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ایک نقطے سے انرجی نکلنے لگی۔ اس وقت کوئی کائنات نہیں تھا، یعنی جو اسپیس بھی نہیں تھا، چاند ستارے سورج تو دور کی بات ہے، یہ اسپیس بھی نہیں تھا، یہ ٹائم بھی نہیں تھا۔ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اور اسپیس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پھیلاؤ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو ذہن میں، وہ بھی نہیں تھا، ٹائم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نماز تھا نہ میٹر تھا، نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل ایگزسٹنس نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، نتھنگ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، فزیکل نہیں تھا، اسپیس ٹائم میٹر تو یہ چیز نہیں تھی۔ لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا تو اچانک سے ایک نقطہ، پھر جب نقطہ کا تصور کریں تو ایسا مت تصور کریں کہ یہ اسپیس تھا اور پھر اس میں ایک نقطہ نکلا، ایسا نہیں، اسپیس ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا تھا وہ آپ کے ذہن سے باہر ہو، آپ انسان کا تصور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت ایک نقطہ نکلا، اس نقطے سے، ایک پوائنٹ سے بہت سارے نا انرجی نکلی، ریڈیشن۔ جب ریڈیشن نکلا تو یہ نہیں کہ وہ سلو نکل رہا ہے، وہ نکلا اور ایک دم سے نا وہ پھیل گیا، بالکل اس طریقے سے کہ قرآن کی ایک آیت ہے نا، سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ زمین اور آسمان وہ جو ہے ایک جگہ پہ جڑے ہوئے تھے۔ تو زمین آسمان جڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زمین بنا ہوا تھا اور آسمان جڑا تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نقطے پہ تھے وہ سارا، اور پھر وہ آپس میں سے جدا ہو گئے، پھٹ گئے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اس کو اپنے معنوں میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہی چیز جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں انفلیشن۔ وہ اس پوائنٹ کے اوپر جو آپ دیکھیے گا، یہ جو نقشہ ہے بنا ہوں جو میں بار بار استعمال کرتا ہوں، جس میں کون سا بنا ہوا ہے، بار بار اس کو میں استعمال کرتا ہوں۔ یہ جو کون ہے نا، اسی کے اندر ہماری ساری گیلیکسیز ہیں، یہ سب اسی کے اندر ہے، سب اسی کے اندر بنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ 6 اسٹیج میں بنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نا، میں کائنات کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ تو کچھ لوگ 6 دن کو ایک دن کے برابر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ایک جگہ استعمال ہوا ہے کہ دن کے لیے کہ وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہوگا، ایک جگہ استعمال ہوا ہے دن کے بارے میں کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یوم جو ہے نا، وہ ایک پیریڈ کے معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیریڈ بھی جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیج بھی بن جاتا ہے وہ۔ تو وہ 6 اسٹیجز میں یہ چیزیں بنی ہیں، اور یہ اب اس کو 6 اسٹیج جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں، اس کے کہ 6 اسٹیجز میں، یہ آج کا جو اسٹیج ہے وہ ہمارا 6واں اسٹیج ہے جس میں کہ ہم رہ رہے ہیں، یہ 6 اسٹیجز میں ہیں۔ اب یہ سائنس سے بھی ثابت ہے، یہ جو ہمارا دور ہے، یہ ہمارا دور 6 اسٹیج کا دور ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ انبیاء میں، یہ آیت نمبر 30 ہے کہ یہ ایک ون سنگل انٹیٹی تھے، آسمان اور زمین۔ اب آپ کہیں کہ تو زمین آسمان تو تھا ہی نہیں، یہ قرآن کی آیت سے مراد یہ ہے کہ اس وقت زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ایک پوائنٹ پہ تھے۔ دراصل نا اس پوائنٹ کی طرف اشارہ، اب ظاہر بات ہے، ایک پوائنٹ کہنے سے تو بات اس زمانے کے لوگ تو نہیں سمجھ سکتے نا، تو پوائنٹ سے مطلب ہے کہ زمین اور آسمان سب چیزیں ملی ہوئی تھیں، وہ ایک پوائنٹ تھا۔ اب وہ پوائنٹ جو ہے نا وہ پھٹ پڑا، وہ بالکل پھیل گیا نا، اور ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی ہے۔ آپ جب دیکھیں گے اس کے اندر، اس کو انفلیشن کہتے ہیں، اور وہ ملینس آف اے پارٹ آف اے سیکنڈ، ایک سیکنڈ کا 10واں حصہ نہیں، 100واں حصہ نہیں، ملینس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچانک جو ہے نا وہ بالکل چیزیں پھٹ گئیں اور چیزیں پھیل گئیں۔ اس کو کہتے ہیں انفلیشن۔ بالکل شروع میں اس انفلیشن کے بعد جو انرجی تھی وہ پھر ماس میں بننی شروع ہو گئی، پارٹیکل میں بننا شروع ہو گیا، اور پھر وہاں سے چیزیں آگے بنتی چلی گئیں۔ پارٹیکل سے جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، نیوٹرونز، الیکٹرونز، پروٹونز، یہ بننا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد آگے چل کے جو ہے نا، وہ جب کالا سک نشان بنا ہوا، وہاں پہ وہ چیز ایسی بن گئی کہ وہ سب چیز ایٹم جو ہے نا، ایک نارمل ایٹم بن گیا، ہائیڈروجن ایٹم، ہیلیم ایٹم بن گیا، وہاں پہ نیوٹرل ایٹم بن گیا۔ اس سے پہلے وہ نیوٹرل ایٹم نہیں تھا، بس یہ یاد رکھیے، نیوٹرل ایٹم وجہ کوئی چارج نہیں ہے، آئنائزڈ ایٹم نہیں تھا۔ وہاں پہ جب وہ بن گیا نا، تو وہاں سے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نا حکم دیا۔ وہ حکم جو ہے نا، لوگ اس کو ہمیشہ نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں، وہ نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بنیادی طور پر وہ حکم بہت غور کرنے والا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا ہے، اور اس حکم کو بہت ہی ایزی ہم لوگوں نے لیا، اور بہت ہی ایزی لینے کی وجہ سے چیزوں کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ یہ سورہ فصلت کی آیت ہے، 4ویں آیت ہے، اور اس میں تعالیٰ کہتے ہیں کہ and he applied his design to the skies which were yet but smoke, and it is who said to them, to the earth, come into being, both of you willingly or unwillingly, to which both responded, we do come in obedience۔ یہ چیز بہت غور کرنے والی بات ہے۔ شروع میں جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہاں پہ جو روشنی نکلی، اس روشنی کے نکلنے کی وجہ یہ تھی، یہ میں نے آپ کو بتایا نا، ایک سائنٹسٹ کا، اس نے کہا کہ جتنی چیزیں بنی ہے نا، سب سے پہلے جو چیز تھا اس کے بننے کے لیے، وہ لا تھا، کوانٹم لا، قانون تھا۔
लॉ से चीजें बनी है, लॉ फंडामेंटल है, पार्टिकल फंडामेंटल नहीं है। हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, पार्टिकल से पहले जो सबसे पहले कोई चीज, जैसे वो रोशनी भी जो निकली है ना वहां से, और रेडिएशन को कहते हैं, एनर्जी जो है ना, उससे भी पहले जो चीज उसको वहां पे लेके आई है, वो ये कहता है कि वो क्वांटम लॉ है। इसका मतलब ये हुआ कि कानून से सब कुछ बना है। और लॉ क्या चीज है? लॉ तो सिर्फ कमांड है, अमर है। अभी तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सारी चीजें कमांड से बनी है। और वो कमांड क्या है, हमें आपको पता है वो कमांड क्या है? वो कमांड है जनाब कुन, क्वांटम लॉ ना। कुन, अल्लाह ने कुन कहा, और फौरन कुन कहने की वजह से वो एक नुक्ते से पूरी रोशनी निकलनी शुरू हो गई। रोशनी ने उस कुन को, अल्लाह ताला के कुन को, हुक्म को अपने जिम्मे लिया, और वो लाइट ने, नूर ने, और फिर वहां से एनर्जी बनी, और वहां से ये सारा काम शुरू हो गया। अब वहां पे जो वो उस काला से निशान दिखाया उसके अंदर आप देख रहे हैं ना, वो ऐसा मुकाम आया कि वहां पे रोशनी जा नहीं सकती थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे धुआं हो जाए तो रोशनी नहीं पार हो सकती ना। तो धुआं क्या होता है? धुआं ये होता है ना, पार्टिकल से भर जाता है। तो वो भी पार्टिकल से भर चुका होता है उस जगह पे, इतने पार्टिकल थे न्यूट्रल एटम के वहां पे ना रोशनी गुजर नहीं सकती थी। तो वो अब डार्क है ना। बास जगह साइंटिस्ट लोगों ने लैंग्वेज में उसको स्मोक भी कहा है, और कुरान ये कह रहा है कि स्मोक। फिर जब वो स्मोक की शक्ल अख्तियार किया, तब अल्लाह ताला ने वहां पे उसको एक हुक्म दिया, वहां कमांड दिया। ये कमांड जो है ना, मुख्तलिफ तरीके का कमांड है। ये कुन का कमांड नहीं है। कुन में तो कहा हो जाओ और हो गया, लेकिन ये वाला कमांड कुन का नहीं है। गौर करने वाली बात है, कुन का जो अल्लाह ने कमांड दिया था, किस चीज का वजूद नहीं था और वजूद में आ गया। बहुत अहम इसको समझना। कुन कहा तो कोई चीज वजूद नहीं था, वो वजूद में आ गया, वो कुन हो गया। उसका वजूद नहीं था, एक झटके में, नो टाइम में आ गया, वो वजूद में आ गया। क्यों? वो लाइट आ गई, जैसे लाइट आई तो वहां से चीजें वजूद में आनी शुरू हो गई। और याद रखिएगा, जो लाइट के साथ ही टाइम भी आया। तो अब जो चीजें बन रही हैं वो टाइम के अंदर बन रही हैं। लेकिन वो चीज जब आ गई, जब बन गई, तो वो यूनिवर्स बन गया। निकला लाइट से, कुन से लाइट निकला, उसके बाद यूनिवर्स बन गया। यूनिवर्स के अंदर टाइम, स्पेस, सब चीज आ गया। यूनिवर्स का मतलब जो है ना, जो बना, वो कायनात है। यूनिवर्स का मतलब ये होता है कि बस चीजें आ गई, स्पेस आ गया, टाइम आ गया, उसके अंदर मैटर है, उसके अंदर चीजें हैं, ये सब चीजें जो आ गई, पैदा हो गई, ये यूनिवर्स कहलाता है, ये कायनात कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ, बस चीजें अपने वजूद में आ गई हैं, बस इसी हद तक है। जो काला सा निशान है ना, आपने देखा उस नक्शे के अंदर बिल्कुल शुरू में ना एक काला सा निशान है ना, वो काला सा ना, वो एक्चुअली पीरियड है। वो कौन सा? उसको डार्क एजेस कहलाते हैं। उस पीरियड के अंदर क्या हुआ कि सिर्फ पार्टिकल्स, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो बने हुए हैं, और वो सिर्फ इधर उधर उन्होंने भर दिया आसमान को। लेकिन आसमान को उन्होंने भर दिया है, उसकी वजह से वो स्याह हो गया है, रोशनी पास नहीं हो सकती, उसको डार्क एजेस कहते हैं। उसको आप कह सकते हैं कि जब आसमान धुआं था। अब जब आसमान जमीन धुआं था ना, उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या किया कि उसकी तरफ अल्लाह ताला ने अब हुक्म दिया नया। जब वहां तक पहुंच गए, क्योंकि टाइम के साथ पहुंचेगा ना वहां, क्योंकि अब तो टाइम तो पैदा कर दिया ना अल्लाह ताला ने। तो टाइम का जब वो स्टेज आया, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया, उसकी तरफ टर्न हुए, ठीक है ना। उस स्टेज पे फिर अल्लाह ताला ने उसको कमांड दिया। कमांड क्या दिया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ने कमांड दिया कि जमीन और आसमान कम इनटू बीइंग, ऐ जमीन और आसमान अपने वजूद में आ जाओ। जमीन से, आसमान से क्या मतलब होता है? सब चीज अपने वजूद में आ जाओ, जो भी चीजें हैं, कम टू बीइंग। इसका मतलब है कि जमीन, तुम अब बनना शुरू हो जाओ, गैलेक्सीज बनना शुरू हो जाओ। आसमान से क्या मतलब है? आसमान से मतलब है कि तमाम गैलेक्सीज, ये वो तमाम चीजें ना, वो आसमान, जमीन आसमान का मतलब है हर चीज ना। तो जमीन आसमान अब बनना शुरू हो जाओ तुम लोग, ये है बीइंग। उसमें हुक्म क्या दे रहे हैं अल्लाह ताला? कुन नहीं कहा उसमें कहा तुम लोग बनना शुरू हो जाओ, कम इनटू बीइंग, बोथ ऑफ यू, विलिंगली और अनविलिंगली। अब देखिए यहाँ पे कुन नहीं कहा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने कहा कमांडो तुम बनना शुरू हो जाओ, लेकिन या खुशी से या नाखुशी से। तो उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं ओबीडियंस में, हम अपने आप को सर झुकाते हैं, ओबीडियंस बनते हैं, ताले के हुक्म की फर्म बरदारी करते हैं, खुशी से करते हैं। यहाँ पे दो बातों को ख्याल रखिएगा। एक बात का ये कि जमीन आसमान जो भी मादा था ना, उसके अंदर कॉन्शियसनेस था, उसके अंदर यह एहसास था कि हुक्म को समझते थे, हुक्म को जानते थे। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर शऊर भी मौजूद था। इसका मतलब यह कायनात जो है ना, वो बेशऊर कायनात नहीं है। कायनात के हर चीज में शऊर है, क्योंकि शऊर था जब ही उन्होंने अल्लाह के हुक्म को समझा और अल्लाह के हुक्म के बारे में जवाब दिया कि हाँ, हम आपकी फर्माबरदारी करते हैं। तो ये हुक्म कुन जैसा हुक्म नहीं है, इसमें और कुन में बहुत फर्क है। कुन में वजूद में आया, और यहाँ अल्लाह ताला वजूद में आने वाली चीज को, जो वजूद में आ गई है, अब उस मखलूक को अल्लाह ताला कुन का हुक्म नहीं करते। यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया है और उसको कहा कि तुम उसकी फर्माबरदारी करो। फर्माबरदारी क्या चीज होती है आपको पता है? फर्माबरदारी का मतलब यह होता है कि कोई भी हुक्म जो भी आपको दिया जाए, और उस हुक्म को आप बेचुआ चरा मानते हैं, मान लेते हैं, उस हुक्म को सबमिट करते हैं, आप फर्माबरदारी करते हैं उस हुक्म की, उस कमांड के मानते हैं, इसी को कहते हैं स्लेवरी। स्लेवरी वो नहीं होती है जो इंसानी जिंदगी में स्लेवरी का मतलब है, वो स्लेवरी का मतलब नहीं है। यहाँ स्लेवरी का मतलब यह है कि किसी की कमांड को फुल्ली सबमिट कर देना,
کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہو، سر تسلیم خم کرنا، جھک جانا، اس کو کہتے ہیں سلیوری، دوسرے لفظ میں اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تو یہ جو کمانڈ اللہ تعالیٰ نے دیا کائنات کو، تو کائنات نے سلیوری کی اس کمانڈ کی اور فوراً سر جھکا دیا۔ یہ پہلا کمانڈ تھا، پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو دیا دنیا بننے کے بعد، جو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دیا وہ یہی تھا کہ کم انٹو بینگ، میں وجود میں آ جاؤ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کمانڈ کا نتیجہ کیا نکلا۔ ایک اور جگہ قرآن میں ہے، سورہ مریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، not one of all the beings that are in the heavens or the earth appears before the most gracious other than as a servant, as a slave۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو اپنے رحمان کے پاس آتی ہے اس سامنے، سوائے یہ کہ وہ ایک عبد کے طور پر، ایک سلیو کے طور پر۔ ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کوئی چیز اللہ کے آگے، یہ سمجھ لے کہ زمین آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، زمین آسمان اور جتنی چیزیں ہیں، سب کے سب جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت کرتی ہیں، اپنے رحمان کے سامنے ایسے عبد کے آتی ہیں، یعنی ہر چیز اپنے رحمان کی غلام ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا عبد کے ساتھ لفظ رحمان آیا ہے، آتی الرحمن عبدا، یعنی کہ اپنے رحمان کا غلام، یہ اس کا وہ غلام نہیں ہے، اپنے رحمان کا عبد ہے، ساری کائنات کے تمام چیزیں۔ تو یہاں پہ دو باتیں آپ نے اپنے ذہن کے اندر بہت غور کریں، تقریر نہیں ہے یہ، آج آپ نے غور کرنا ہے، اس نے غور و فکر کا پروگرام ہے، تو اسے غور کرنا ہے، اس آیت کو بھی اور اس آیت کو بھی۔ اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہم آپ کی اوبیڈینس، آپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں خوشی سے۔ تو وہ جو فرمانبرداری ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ عبادت ہے، وہ سلیوری ہے، بے چوں اور چرا کسی حکم کو ماننا، کسی کے حکم کا ماننا ہی دراصل غلامی ہے نا، یہ غلامی ہے، اور اسی غلامی کو عبادت کہتے ہیں، دوسرے انگلش عربی میں عبادہ کہتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ سب سے پہلا حکم جو ہے وہ یہ حکم تھا کائنات کو جو دیا گیا تھا، سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 یا 11 ہے۔ اس حکم کی وجہ سے کیا ہوا کہ تمام پارٹیکل جو اس وقت دھواں تھا، جب دھواں تھا اس سب نے کہا کہ میں اب آپ کو سبمٹ کرتا ہوں، یعنی انہوں نے اللہ کی سلیوری اختیار کی، یعنی انہوں نے اللہ کی عبادت اختیار کی، انہوں نے اللہ کی سلیوری اختیار کی۔ سلیوری کا نام ہے کا دوسرا لفظ ہے عبادت، عبادہ، انہیں اللہ کی عبادت شروع کیا، ٹھیک ہے نا، اللہ کی عبادت، عربی میں عبادہ ہے اور اردو میں ہم نے کہا تھا نا عبادت، نا، اللہ کی عبادت شروع کی۔ تو یہ پہلا کمانڈ تھا جہاں سے، جس کی فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ کی عبادت شروع ہوئی۔ غور کیجئے گا، یہ پہلا کمانڈ تھا جبکہ کائنات ایک اسموک کی حالت میں تھی، اس وقت پہلا کمانڈ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کم انٹو بینگ۔ کمانڈ کیا تھا؟ کم انٹو بینگ، ولنگلی اور انولنگلی۔ اس پہلا کمانڈ کی سمیشن دراصل پہلی عبادت ہے کائنات کی، وہ کائنات کی پہلی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پہلے کمانڈ کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، وہ پہلی عبادت ہے، یعنی عبادت وہاں سے شروع ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں، اور اللہ کے سبمٹ کرنے کا نام ہی، فٹ اوبیڈینس کا نام ہی وہ عبادت ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ کے حکم کا سبمٹ کرنے وہ عبادت ہے، تو وہاں سے عبادت شروع ہوئی، اس کمانڈ سے کائنات کی عبادت شروع ہوئی، کائنات کی سلیوری شروع ہوئی، کائنات کی غلامی شروع ہوئی۔ اور جیسے میں نے اب سورہ مریم کی آیت بتائی تھی 93، کیا نے کہا کہ سب کے سب چیزیں، زمین سب چیزیں وہ اس رحمان کی عبد ہے، اس کے غلام ہے، سب کے سب کائنات کی تمام چیزیں، لیکن رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ جبکہ ہماری نیچر یہ ہے کہ کوئی ہم کو حکم دے اور ہم اس کو حکم کو سنتے ہیں تو ہمارے اندر سے ریجیکشن ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ سب چیزیں رحمان کے غلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غلامی میں مرسی ہوگی، اس کی غلامی میں کوئی نہ کوئی رحمت ہوگی، اس کی غلامی میں کوئی نہ کوئی فضل ہوگا، جب بھی رحمان کے غلام ہے، کیونکہ یہ رحمان کے غلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں، جس کو یہ غلام فالو کر رہا ہے، یہ دراصل اس کا رحم ہے، اس کے بلیسنگ ہے، اس کے جو احکامات ہیں، اس احکامات پہ چلنا جو غلامی ہے، یہ دراصل انسان کی بلیسنگ ہے۔ غور کیجیے اس کو، اب اس کو اگر نکل جائیں گے نا تو آپ بہت اہم بات مس کر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ان کی غلامی جو ہے اور ان کے حکم کے فرمانبرداری جو ہے، وہ دراصل رحمت ہے آپ کے مخلوق کے لیے۔ اسی لیے غلامی کے ساتھ یہاں پہ رحمان آیا ہے 93 آیت کے اندر، کہ رحمان کے غلام ہے، اور رحمان کے غلامی میں کیا ہوگی؟ ساری غلامی جو ہے وہ بلیسنگ ہوگی، رحمت ہوگی نا۔ تو رحمت کیا ہے؟ آج ایک اور بات بھی سن لیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ حکم کیوں دیتے ہیں؟
کیا مطلب اللہ کا حکم کا؟ کیوں حکم ماننا پڑتا ہے؟ اگر انسان نے نا اس چیز کو سمجھ لیا، جان لیا کہ حکم کیا چیز ہے، کمانڈ کیا چیز ہے، اس کے صحیح معنی میں اس کی گہرائی کو جان لیا، خاص کر اس آیت میں کہ سارے رحمان کے غلام ہے سورہ مریم کے، اور میں سورہ فصلت کے آتے بتائیں، آپ کو پتہ ہے یہ حکم کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جس کو ہم لوگ کمانڈ سمجھتے ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے یہ رحمت اس لیے ہے کہ جب یہ بلیسنگ دیتے ہیں اس سے مخلوق کی بہتری شروع ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمارا رحمان ہے، اس حکم پر چلنا۔ آگے چلیے، جب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کائنات کو، اور کائنات میں اس وقت چاہے ہائیڈروجن اور ہیلیم بنا ہوا تھا، ڈارک ایجز تھا، دھواں تھا، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جڑنے لگے، پھر ایک فرسٹ جنریشن سٹار بنا، پھر اس کے بعد وہ پھٹا، پھر اس کے بعد ہیوی ایلیمنٹس بنے، پھر اس کے بعد چلتے چلتے یہ گیلیکسیز بنی، پھر سن بنے وغیرہ وغیرہ نا، اور پھر سیارے، اور پھر سیارے کے بعد مون، یہ تمام چیزیں بننی شروع ہو گئے۔ ایک طرف کائنات جس طرح بن رہی تھی آسمان، اور دوسری طرف زمین بھی بننا شروع ہو رہا تھا۔ زمین پہ جو نا وہ پودے اور تمام چیزیں لگنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ کیوں لگنے شروع ہو گئے تھے؟ کوئی مقصد تھا، کوئی مخلوق بنانے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ، کوئی مخلوق اس پہ زمین پہ آنے والا تھا جس کی ساری تیاری ہو رہی تھی۔ غور کیجیے گا، اسی آیت میں پہلے بیان کیا گیا ہے، پہلے 2 دن میں اس کو زمین وہ بنائے گئے پودے، پھر اس میں پہاڑ کھڑا کیا گیا، پھر راستے بنائے گئے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مخلوق آنے والا تھا جس کے لیے پوری تیاری ہو رہی تھی۔ زمین بننی شروع ہو گئی۔ زمین کیسے بنی؟ زمین جو ہے وہ سورج سے نکلا، سورج مولٹن تھا، جب گھومتی رہتی نا اور چیزیں ایک جگہ پہ ماس بن جاتی ہیں تو وہ آگے شوٹ آؤٹ کر جاتی ہیں۔ یہ سب باتیں میں تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ لوگوں نے کہا اس کو سمپل رکھیے۔ زمین بھی نا ایک دہتا ہوا گولا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ جب وہ بھی دہتا ہوا گولا تھا نا، وہ بھی گھوم رہا تھا، تب کہیں پہ کوئی ماس جمع ہو گیا تو اس سے شوٹ آؤٹ ہو گیا مون، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آہستہ آہستہ نا ٹھنڈے ہوتے چلے گئے، ٹھنڈے ہوتے چلے گئے۔ تو خیر یہ طریقے سے زمین بننا شروع ہو گیا، اس کے اندر پودے، درخت، یعنی کہ سسٹیننس کی چیزیں جو کہ مخلوق کو ضرورت پڑے گی اس کی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو گئی، بننی شروع ہو گئی۔ یہ اس زمین جو ہے بننا شروع ہو گیا۔ یہ چیزیں بننے کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز ترتیب میں آنی شروع ہو گئی، اس کو کہتے ہیں کاسموس۔ تو کاسموس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا آرڈر میں آ جانا، ارینجمنٹ میں آ جانا۔ اب یہ چیزیں ایک اپنی شکل میں آ گئی۔ پہلے جب ڈارک تھا تو کوئی شکل تو نہیں تھی نا، جب ڈارک ایجز تھا کوئی شکل نہیں تھی، پارٹیکلز تھے پھر رہے تھے، اس کو کہتے ہیں یونیورس۔ لیکن یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم سب کم انٹو بینگ، زمین اور آسمان، اس حکم کے بعد سے چیزیں ارینج ہونی شروع ہو گئی، چیزیں آرڈر میں آنی شروع ہو گئی۔ یہ آرڈر کی وجہ سے کیا ہوا؟ اب جو چیز بنی لگی اس آرڈر کو، اس کو کہتے ہیں آفاق، کاسموس۔ تو یہ جو پہلا قانون اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کم انٹو بینگ، یہ قانون تھا کاسموس کے بننے کا، کاسموس کے شروع ہونے کا آرڈر تھا، کمانڈ تھا، اور اس سے کاسموس شروع ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ پہلا قانون تھا کہ کم انٹو بینگ، کائنات کو، وہ کن کا کمانڈ نہیں ہے، کن والا کی طرف سے کمانڈ نہیں ہے، اس کو وہ کمانڈ دیا گیا کہ کم انٹو بینگ، تم لوگ اب بننا شروع ہو جاؤ، اپنے وجود میں آنا شروع ہو جاؤ۔ یہی وجود، یہ کاسموس ہے۔ تو کاسموس کی جو ابتدا ہے، کاسموس جو بنا ہے، یہ کیوں بنا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سبمٹ کرتا ہوں، اللہ نے کہا ولنگ انولنگ، انہوں نے کہا آپ کو سبمٹ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے حکم کو جب ان پارٹیکلز نے سنا اور مانا تو پھر وہ زمین اور آسمان بننے لگ گئے۔ تو آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ اس کمانڈ کے ماننے کی وجہ سے چیزوں کو اپنا وجود ملنا شروع ہو گیا، چیزیں آرڈر میں آنی شروع ہو گئیں، چیزوں میں بیلنس پیدا ہو گیا۔ کاسموس کے اندر ہر چیز آتی، کیڑے مکوڑے یہ سب آتے ہیں، صرف چاند سورج ستارے نہیں ہوتے ہیں، سب چیزیں اس میں آنی شروع ہو گئیں۔ اب یہ ساری چیزیں بننی شروع ہو گئیں، اور کائنات کی ہر چیز جو بننی شروع ہوئی، اب وہ ہر چیز آرڈر میں بننی شروع ہو گئی، اور اس آرڈر کی وجہ سے ہر چیز قائم رہنی شروع ہو گئی، ہر چیز کو اس کا وجود ملا، وہ ہر چیز اپنے جگہ پہ اپنی اپنی ایگزسٹنس کو قائم رکھنا شروع ہو گیا اس آرڈر کی وجہ سے۔ یہ آرڈر شروع ہو گیا، یہ ترتیب شروع ہو گئی، جس کو آپ کاسموس بولتے ہو۔ اور یہ جو کاسموس بنا ہے، یہ کس آرڈر کی وجہ سے بنا ہے؟ جو ترتیب میں آیا ہے، یہ کس حکم کے ماننے کی ترتیب میں آیا ہے؟ کس کے حکم کے ماننے کی وجہ سے؟ یہ خالق کے حکم کو ماننے کی وجہ سے ترتیب میں آیا ہے۔ اور خالق کے حکم کو ماننا، کمانڈ کو ماننا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور وہ عبادت جو خالق کی جائے، اس نظام کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اس حکم سے اسلام شروع ہوا۔ یہ اسلام ایک نظام بن گیا۔ اسلام دراصل وہ نظام ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبمٹنگ ٹو ون اینڈ ون گاڈ، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے نا، ایک کریٹر کی عبادت، اس کے اس حکم کو مانا، سبمٹ کرنا، اس نظام کو اسلام کے نظام کہلاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں، یہ جو آرڈر بنا ہے کائنات میں، تمام چیزیں یہ اللہ کے حکم سے بنی، ہر جگہ اللہ کا حکم پایا جاتا ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے نا، ہر جگہ اللہ کا حکم پایا جاتا ہے، اور پورے کائنات کے اندر یہ جو کمانڈ تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کمانڈ میں، یہ کمانڈ ہر جگہ پھیل گیا۔
ایک ایک جگہ کائنات کے اندر اللہ کا کمانڈ موجود ہے. اس کو امر کہتے ہیں. اللہ کا امر ہر جگہ پایا جاتا ہے کائنات کے اندر. تو کائنات کا وجود جو ہے نا وہ تخلیق بھی ہے اور اس کے ساتھ امر بھی ہے. تو یہ اسلام کہلاتا ہے. تو وہ جو کمانڈ تھا وہاں سے اسلام شروع ہوا. اسلام کی وجہ سے کیا ہوا؟ کاسموس بنا. کاسموس کا مطلب کیا ہوا؟ چیزیں اپنے ترتیب میں آئیں، اپنے آرڈر میں آئیں، اور اس کی وجہ سے وجود ملا اور اس کی وجہ سے وہ چیزیں ایگزسٹ کریں. اس کو کہتے ہیں اسلامک آرڈر. کائنات جو ہے وہ اسلامک آرڈر کی وجہ سے بنا ہے. اور کائنات میں اسلامک آرڈر ہے. یعنی کون سا آرڈر ہے؟ یعنی ایک خدا کا آرڈر ہے، ایک خدا کی ترتیب ہے. آرڈر کا مطلب ہوتا ہے ترتیب. ترتیب کیا ہوتا ہے؟ ترتیب کا مطلب ایک اتھارٹی ہو. آرڈر کس کو کہتے ہیں؟ ایک اتھارٹی ہو، اس اتھارٹی کا کمانڈ ہو، اور پر اس کمانڈ کو سبوں نے اوبے کیا ہو. تو اس اوبے کرنے کی وجہ سے جو ترتیب بنتی ہے اس ترتیب کو آپ کہتے ہیں آرڈر. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ ایک خالق ہے، اس نے کمانڈ دیا کم انٹو بینگ. اس وقت جبکہ وہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن تھے، جب اسموک تھا، کم انٹو بینگ. انہوں نے ولنگلی فرما برداری کیا. یہ ولنگلی فرما برداری ہوئی، اس سے کیا ہوا؟ ایک آرڈر بنا جس کو کاسموس کہتے ہیں. چیزیں ترتیب میں آئیں گے کاسموس کہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں آرڈر ہوئی جس کی وجہ سے کاسموس بنا، اس کو کہتے ہیں اسلامک آرڈر. اسلامک آرڈر کی وجہ سے پورے کاسموس کا وجود ہے. اب کاسموس کے اندر صرف چاند سورج ستارے نہیں ہوتے. کاسموس کے اندر ہر چیز جو آپ اپنے آرڈر میں آئی ہے سب کاسموس کا حصہ ہے. یہ گائے بھینس بکری کاسموس کا حصہ ہے. یہ چاند ستارے کاسموس کا حصہ ہیں. یہ درخت اور پودے کاسموس کا حصہ ہیں. یہ سب کے سب اب آرڈر میں چل رہے ہیں. یہ سب ایک کاسموس ہے. یہ آفاق ہے سب. اس کے اندر ہر چیز آ گئی. کیڑے مکوڑے سب چل رہے ہیں. تو جب کاسموس نے یہ بات کہی کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں، تو جو کاسموس بنا اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم اب سب میں سرایت کر گئی. پوری جگہ پہ، ایک ایک کونے میں، ایک ایک جانداروں میں، ایک ایک چیزوں کے اندر. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اسی سے ان کو ایگزسٹنس ملا. یہ ایگزسٹنس ان کو اللہ کے حکم کا ماننے کی وجہ سے ملا. اب ہم آگے چلیں گے، اس قانون کو ہم آگے دیکھیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو نا ایک اور قرآن کی آیت دکھا دوں. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. The sun and the moon run on precise calculations. یہ کیلکولیشنز کیا چیز ہے؟ یہ حکم ہے، یہ امر ہے. The stars and the trees submit to him. Trees ہیں اور جو stars ہیں یہ اس کو سبمٹ کرتے ہیں، اس کی عبادت ہیں. The skies he raised high and he set up the balance. Do not temper in the balance. بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس بنا دیا. بیلنس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہر ایک کو اس کا اپنا اپنا مقام دیا اور یہ حکم دیا کہ اس بیلنس کو تو ڈسٹرب نہیں کرو گے. اور اسی بیلنس کی وجہ سے پوری کائنات قائم ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. تعالیٰ نے اس کو ٹیمپر کرنے سے منع کیا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ in his complex creation God placed every component of this vast universe in its place serving a particular purpose. جو ابھی میں کہہ رہا تھا. The sun works peacefully and cooperatively with the moon. The day never clashes with the night, and all celestial bodies are working in unison to perform the will of God. Therefore, the وَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ. Establish the balance in the society through divine justice and do not reduce the scale of justice. اب آپ دیکھیں گے تو کہ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ سارا بیلنس پورے کائنات کے اندر بیلنس آ گیا. اور یہ بیلنس کیا چیز ہے؟ اسی بیلنس کا ہونا ہی جیسے جسٹس ہے. جسٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، اور کوئی چیز اپنے اس حق سے نکل کے کسی کا حق نہ مارے. یعنی کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پر رہے، اور ہر چیز کا اپنے اپنے مقام پر رہنے کا بیلنس ہے. تو کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہوا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کی وجہ سے ہوا، یہ اسلام کی وجہ سے ہوا. کیونکہ ہر چیز کو وہ مقام دیا گیا، ہر چیز اس مقام کو سبمٹ کرتی ہے، اپنے اس سے باہر نہیں نکلتی، اسی کے اندر رہتی ہے، اس قوانین کے اندر رہتی ہے، اور یہ اسلام ہے. تو یہ سارے قوانین ہیں جو ہم فزکس میں سارے قوانین پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ چارج پارٹیکل کو لے لیجئے، نیگیٹو پازیٹیو چارج پارٹیکل کو. دو نیگیٹو چارج جو ہے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، لیکن نیگیٹو پازیٹیو ہوتا ہے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ اب ان کا نیچر ہے کائنات کے اندر. یہ قانون ہے دراصل. اس قانون کو کولمبس لا بھی کہتے ہیں. پارٹیکل ہر وقت یہی قانون پہ چلے گا، اس سے ڈیویٹ کر ہی نہیں سکتا وہ. یہ قانون اس کے اندر موجود ہے، اور اس قانون کی وجہ سے پھر چیزیں بننی شروع ہوئیں. الیکٹرومیگنیٹک فورس بنا، اس کی وجہ سے ایٹم بنا، پھر مالیکول بنا. سب یہ قوانین ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی قانون نہیں پایا جاتا. اور ساری کائنات کی ہر چیز جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل لاز، لاز آف کیمسٹری، لاز آف فزکس، یہ سب کیا چیزیں؟ یہ سب ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا وہ امر ہے جو پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اس امر کو کائنات کی ہر چیز نے سبمٹ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہر چیز اپنے دائرے میں ہے، پورے کائنات بیلنس میں ہے. اسی کو آفاق کہتے ہیں.
اور اپنے مقام پہ. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کمانڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، وہ مخلوق کو دیا جاتا ہے مخلوق کی بہتری کے لیے. یہ بات کھوپڑی میں ہماری گھسنی چاہیے. ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں ہوتی، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں. ہماری کھوپڑی میں نہیں ہوتی. ہماری کھوپڑی میں ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اپنے لیے ایک بہت مشکل اور ناپسندہ چیز سمجھتے ہیں. انسان بھاگتا ہے انسان اس سے. اور وہاں جب اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو کہا کہ تم آؤ ولنگلی انولنگلی، سب نے کہا وی آر کمنگ ولنگلی، ہم آپ کو سبمٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کس جگہ پہ؟ میں نے کہا نا کہ سارے ایٹم، سارے مالیکولز، ہر ایلیمنٹ، اس کو آپ ذرا سے بھی اگر کچھ اسے تبدیلی کر دیں گے اور ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا. ایک خاص نمبر آف پروٹونز ہوتا ہے آئرن کے اندر، اس میں سے ایک پروٹون کا نکال دیں گے، قانون ہے، اب وہ آئرن نہیں رہے گا، کچھ اور بن جائے گا. یہی اس کی پنشمنٹ ہے کہ وہ اپنا ایگزسٹنس کھو دے گا. یہی چیز آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر ہے. جانور بھی اسی قانون کے مطابق رہتے ہیں. اس کو یہ انسٹنکٹیو لا، اس کو آپ انسٹنکٹ کہتے ہیں، اس لاز کو فالو کرتے ہیں. یہ آپ کے یہ چاند ستارے اور یہ جو درخت ہے، یہ بھی اللہ کو سبمٹ کرتے ہیں. سبمٹ کرنے کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ سبمٹ کا مطلب سجدہ کرنا. سبمٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کو بے چوں چرا اوبے کرتے ہیں، اور اسی کو عبادت کہتے ہیں. عبادت جو ہے وہ اسلام کا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے، اس کا عملی شکل ہے عبادت. تو یہ ساری عبادت جب ایک خالق کے کرتے ہیں اس کو اسلام کہتے ہیں. تو پوری کائنات جو قائم ہے وہ اسلامک آرڈر کی وجہ سے قائم ہے. جو آرڈر ہے اس میں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک آرڈر. وہ اسلام کی وجہ سے اس میں آرڈر ہے، اور اس پہ یہ ساری چیزیں قائم ہیں. جانوروں کے ساتھ بھی یہی عادت ہے. اب انسان کے لیجیے آپ، انسان کے اندر جو اس کا جسم ہے نا، جو باڈی ہے، اس کی جو ضروریات ہے نا، وہ بھی اسی قانون کے مطابق ہے. کوئی چوں چرا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہل ہی نہیں سکتا. جب وہ ہل نہیں سکتا، اس کو ماننا ہی پڑے گا. یعنی مثال کے طور پر اس کو کہتے ہیں انسٹنکٹیو مائنڈ. اس کو بھی آپ وہ چینج نہیں کر سکتا، اس کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ اسے چون چرا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر بھوک لگی کہ تو کھانا کھائے گا، پیاس لگی تو پانی پیے گا. اس سے یہ انسٹنکٹیو ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کے باڈی میں اس کے دل کا چلنا، اس کے پھیپھڑے کا ایکٹ کرنا، اس کے گردوں کا عمل کرنا، سب چیز اس کمانڈ کے اندر موجود ہے، اور اس کمانڈ کے اندر چل رہی ہے باڈی میں. تو پورے کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وہ عبد ہے، رحمان کی عبد ہے. اور رحمان کا لفظ اس لیے آیا ہے کیونکہ اس کے احکام کو ماننا یہ ان کے لیے بلیسنگ ہے، ان پر رحمت ہے. کیونکہ وہ پھر ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، ایک اچھی ایگزسٹنس حاصل کرتے ہیں، ان کا وجود قائم رہتا ہے. اسی لیے وہ رحمان کے غلام کہلاتے ہیں کہ ان کا وجود قائم رہتا ہے، ان کے اوپر رحمت ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور یہ غلامی دراصل بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی مہربانی ہے. یہ اس کی بلیسنگز ہیں. اس کا جو حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کو حکم کہہ کے ہم لوگ کے ذہن میں تو حکم کو برا لگتا ہے نا سنتے ہوئے. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آپ دیکھیں اس بچہ کو ماں باپ جو حکم دیتے ہیں بچے کو برا لگتا ہے، لیکن اگر ماں باپ اگر دیکھیں تو ماں باپ کی نظر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کی بہتری ہے. لیکن بچہ اس سے بغاوت کرتا ہے کیونکہ بچہ اس کو حکم سمجھتا ہے، اس کی انا کو ٹھیس پہنچتا ہے، وہ حکم نہیں لینا چاہتا. لیکن والدین کا حکم، اس میں اس کی بہتری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، خالق کے حکم میں ہماری بہتری ہے، اور ہم اس کو نہیں سمجھتے. تو یاد رکھیے گا، اللہ کا حکم دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ کا حکم ماننا اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینا ہے، اس کی رحمت کو لینا ہے. اس سے وجود قائم رہتا ہے. اس کو بار بار دہرانا، اس کو بار بار اپنے ذہن میں لانا. یہ ذہن سے نکل چکا ہے ہم لوگوں کے. ہم لوگ حکم سن کے ہمارے کان آنکھ باہر نکل جاتا ہے. حکم مانیں گے، ہماری انا آ جاتی ہے بیچ میں، ہماری بہت ساری شوق، ہماری چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں. لیکن یہ حکم دراصل اللہ تعالیٰ کا حکم دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اس کے مخلوق کو، چونکہ اللہ نے کائنات بنایا نا، اب اس کے مخلوق کو اس کے اندر زندہ رہنا ہے نا، ہر کو اپنا کام رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سب دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے جو ہر جگہ پایا جاتا ہے. اس امر کو ہم نے معلوم کیا ہے سائنس سے، فزکس سے، کیمسٹری سے. تو اس کو ہم لاز کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی لیے میں نے کہا نا کہ لاز جدا نہیں کیا جا سکتا تخلیق سے. اگر قانون کا نکال دیں گے ایک درخت میں، جو جس قانون کے تحت یہ درخت زندہ ہے، اس قانون کا نکال دیں گے درخت مر جائے گا. کوئی چیز سے آپ اس امر کو نکال دیں گے تو وہ چیز، مخلوق کا جو خلق ہے نا، خلق کا حصہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. خلق کبھی بھی امر سے الگ نہیں ہو سکتا، اور یہ دونوں ساتھ ملے ہوتے ہیں. اور عالم امر جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا، تخلیق خلق بعد میں آئی ہے، اور پھر وہی اللہ کا کمانڈ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا. اچھا، یہ تو سادہ بات ہو گئی انسان کے اندر. پھر مسئلہ کیا چیز ہے؟ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، چونکہ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انسان کو، تو دنیا میں انسان آنے کے بعد اس کا ایک خاص مقصد تھا. اس دنیا کے اندر آنے کے اندر ایک خاص چیز تھی اس کو اس دنیا کے اندر کرنے کا، وہ خاص مقام دیا گیا تھا اس دنیا کرنے کا نا. وہ بھی ہمارے ذہن سے نکل چکا ہے، خارج ہو چکا ہے. وہ میں بتاؤں گا، اسی سیریز کا حصہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آج کی سیریز میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اس کے لیے ساری تیاری ہوئی ہے، ہر چیز بنا دی. اب اس کے اندر جب انسان کو بھیجا گیا، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اگر ویسی ضبط کر دیتے جیسے تمام چیزوں کو. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے نا، یہ ہر چیزوں کے اندر ان بلٹ ہے، اس کے اندر اس کے وجود کے ساتھ ہے، ان بلٹ ہے، اس سے وہ جدا نہیں ہو سکتا اس امر سے.
इनबिल्ट है। कोई भी एटम मॉलिक्यूल सब ऐसे ही काम करेंगे सर, वो से अलग नहीं हो सकते, नहीं छूट सकते ना। लेकिन इंसान के अंदर जो है ना अल्लाह ताला ने एक और चीज दी है जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस बिहेवियर होते हैं। इंसान जो है ना उसके अंदर फ्री विल डेवलप हुआ है इसके अंदर। तो आपको फ्री विल को समझना पड़ेगा, लेकिन फ्री विल क्या चीज है, डिटर्मिनिज्म क्या चीज है, प्री डेस्टिनेशन वो क्या चीज है, तो सब इंशाल्लाह ताला आगे बात होगी। तो आप इसको एक पैकेज के तौर पर समझ लें कि यहाँ पे एक कॉन्शियस बिहेवियर इंसान के अंदर डेवलप होता है, उसको कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड, जहाँ के इंसान चीजों को कैलकुलेट कर सकता है, उसको इवेल्युएट करता है, फिर वो जाके डिसीजन लेता है, फैसला करता है, सोचता है कि मेरे फायदे की चीज है कि मेरे फायदे की चीज नहीं है, नुकसान होगा कि नहीं नुकसान होगा, यानी कि उसको एक फ्री विल दिया गया है। ये जो फ्री विल दिया गया है इंसान को, यहाँ पे वो मसला पैदा हो गया, सारा मसला ये पैदा हो गया कि ये फ्री विल का जो मुकाम इंसान को दिया गया, यहाँ इंसान कैसे बिहेव करे। अब थोड़ी देर के लिए आप इस बात को सोचिएगा, अपने अकल में लाइएगा कि ये जो मुकाम है, अगर अल्लाह ताला फ्री विल की जगह पे अगर इंसान को बिल्कुल आजाद छोड़ दें और कहें कि बस तुम फ्री विल दे दिया, अब तुम जो मर्जी आ करो, और उसके अंदर इतनी सारी सलाहियतें भी अल्लाह ताला ने दे दी, तो फिर आप ये सोचिएगा कि वो बंदा क्या से क्या करेगा, क्या कुछ करेगा, जिस किस्म की हरकतें करेंगे, क्या वो अपने दायरे में रहेगा? उसके अंदर ग्रीड होता है कि अपने दायरे में रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो आपने देखा होगा इंसान ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान जब भी है ना वो एक माशरा बनाता है, लामाला वो उस माशरे के अंदर रहता है। माशरे के अंदर जब रहता है तो उसके अंदर एक सोशल जस्टिस पैदा होना चाहिए, क्योंकि फिर वो हर एक को, जो माशरे के लोग हैं, उसको हर एक को उसको अपने मुकाम के मुताबिक, चीजों के मुताबिक जो है ना उसको हक मिलेगा, जिसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं। तो ये सोशल जस्टिस के भी ना तीन पहलू हैं, एक उसका सियासी पहलू है, एक उसका माशी पहलू है, एक उसका माशरती पहलू है। इंसान इस पहलू की वजह से इससे जान नहीं छुड़ा सकता, ये भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये चीजें ना हो तो इंसान जानवर की जिंदगी गुजारेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एक सिविलाइज सोसाइटी डेवलप की जाती है और उसके अंदर भी सिविल लॉज रखे जाते हैं। आखिर क्यों? इसका मतलब यह है कि इंसान को लॉज की जरूरत है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। अपने गौर कहते हैं ना कि हर एग्जिस्टेंस के लिए अम्र और खल्क दोनों का मौजूद होना जरूरी है। तो इंसान के इस कॉन्शियस बिहेवियर के लिए इंसान का पता माइंड भी है ना, माइंड को आप इग्नोर मत करें। माइंड भी एक प्रोसेस एवोल्यूशन के अंदर या आप इसमें क्रिएशन के अंदर एक बहुत बड़ा जंप है वो माइंड। तो इसके भी कायम रहने के लिए कानून का लाजमी है, कानून के बगैर इंसान का कॉन्शियस बिहेवियर नहीं होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई रब हो जिसने हर चीजों को कानून दिया हो, उस अमन पे इनबिल्ड किया हो, और इंसान की जो कलेक्टिव लाइफ है उसके लिए उसने कोई कवानीन नहीं दिए हो? ये एक क्वेश्चन है जो मैं आज छोड़े जा रहा हूं कि आप सोचिएगा। आप जो चीज आपको सोचना है वो यही सोचना है कि क्या इंसान के कॉन्शियस बिहेवियर के अंदर, जिसके अंदर के इंसान सिविल लॉज बनाता है खुद ब खुद, आदमी को हमेशा गुलाम रहना ही पड़ता है, फिर सिविल लॉज बनते हैं, इंसान अपने तौर पर कोई कवानीन बनाता है, सब उस कवानीन के अंदर माशरे के लोग उसको सबमिट करते हैं। क्यों? इसलिए कि माशरा इंसानों का माशरा है, उससे अगर हट जाएगा तो जानवर का माशरा हो जाएगा। ये डिविएशन जो है ना, ये उसकी पनिशमेंट है। तो ये चीजें आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी इसी तरह बनती है। तो जब सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए कानून लाजमी होता है, तो क्या ये मुमकिन है, क्या लॉजिक ये कहता है कि अल्लाह ताला ने जो है वो सोसाइटी के लिए, एक कलेक्टिव लाइफ के लिए कोई कानून नहीं दिया हो? जबकि कलेक्टिव लाइफ जो है वो इंसान की जिंदगी के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए लाजमी हिस्सा है। और जब रब का काम ही यही है कि वो सबके एग्जिस्टेंस के लिए वो तमाम चीजें प्रोवाइड करे जो उसकी जरूरत है, ये रब का काम है, ये नाम ही है रब का। तो रब का काम ही है कि वो तमाम चीजें प्रोवाइड करे जो कि मखलूक की जरूरत है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, और हमारी सोशल कलेक्टिव एग्जिस्टेंस के लिए ये कानून लाजमी चीज है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो रब हो और इसको ना दे? मैं इस प्रोग्राम को आज यहीं रोकता हूं, अगले प्रोग्राम में मैं इसको यहीं से लेके चलूंगा और यहाँ पे फिर आपको दिखाऊंगा कि हम ह्यूमन डोमेन के अंदर इबादत किसको कहते हैं और ह्यूमन डोमेन के अंदर इस्लामिक ऑर्डर से क्या मतलब है। तो वो तमाम चीजें फिर मैं इंशाल्लाह करूंगा। प्रोसेस ऑफ हार्ट में अभी गौर फिक्र का सिलसिला चल रहा है, गौर फिक्र के बाद हम आगे निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर तज़कियत नफ्स के प्रोसेस में हम आएंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुल्लाह खैरन। आज आपके लिए जो सवाल छोड़े जा रहा हूँ, वो सवाल यही मैं छोड़े जा रहा हूँ आज के लिए कि आप गौर कीजिएगा आप लोग कि आखिर इंसान के ह्यूमन डोमेन के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने कमांड नहीं दिया है, तो फिर वो रब कैसा है जो इंसान की जरूरत को उसने पूरा नहीं किया, क्योंकि उसका कलेक्टिव लाइफ नहीं होगा। जिसको सोचिएगा आप। और दूसरी चीज आपने सोचिएगा, आज तारीख के बाद से जो अल्लाह का अमर है, अल्लाह का जो कमांड है, हम कहते हैं अल्लाह के हुक्म पे चलो, उस हुक्म को आज तारीख के बाद से अल्लाह ताला की ब्लेसिंग समझिएगा, अल्लाह ताला की मदद समझिएगा, अल्लाह ताला की रहमत समझिएगा। जब तक आपके ये एटीट्यूड नहीं होगा, आपका अल्लाह से वो मोहब्बत, वो तमाम चीजें नहीं बनेंगी, क्योंकि हम हुक्म के खिलाफ बगावत करते हैं। हमारे अंदर एक अना है जो हुक्म नहीं मानना चाहता, हुक्म के खिलाफ वो बगावत करता है। इस पर मैं बात करूंगा, ये अना क्या चीज है।
کیوں حکم کو نہیں مانتا وہ, کیوں حکم کے خلاف چلتا ہے. یہ بہت لینگی چیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو چھوڑے گا مت. اس پروگرام کو آپ لوگ کو ایک ایک چیز کلیئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ایک چیز پوری یونیورس کا راز کھلے گا, اس کے ایک ایک قانون ایک ایک راز کھلے گا. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, اس پہ چلتے رہے گا, دیکھتے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سے آپ کو نا پورا ٹوٹل کانسیپٹ یونیورس کا, اپنی ذات کا, اسلامک آرڈر کا, ہر چیز کا کلیئر ہو جائے گا. نیو ورلڈ اور ہر چیز کے ونس فار آل. لیکن ابھی جو سب سے پہلا کام ہے آج کے بعد سے وہ یہ کہ میں ہمیشہ پروگرام کے بعد کہتا ہوں اس پہ غور و فکر کرنا. تو آج کے بعد سے جو آپ غور و فکر آپ نے کرنا ہے وہ دو چیزوں میں کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ایک غور و فکر یہ کرنا ہے آپ کو کہ آج تاریخ کے بعد سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے نا, اس حکم کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھے گا. یہ آپ نے اپنے اندر ڈال دینا ہے, اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر, سب کے اندر یہ بات ڈالنا ہے کہ اللہ کا حکم دراصل اللہ کی مدد ہے, اس کے مخلوق کی, اور اس کی بلیسنگ ہے, اس کی رحمت ہے. تو اس سے پکارا کیجیے گا اس کے حکم کو. اور آپ نے دیکھ لیا آج کہ کائنات کا, کاسموس کا وجود اس اسلامک آرڈر کی وجہ سے, جو سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 سے میں نے بتایا آپ کو. اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت سارے قرآن کی آیت کو اور اس سے میں کھول کے آگے تفصیل چلوں گا. تو یہ آپ کا ہو گیا کلیئر. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا آپ نے کیا میڈیٹیشن کرنا ہے, کیا چیز آپ نے غور و فکر کرنی ہے. وہ آپ نے غور و فکر یہ کرنی ہے کہ کائنات کے اندر وہ تمام چیزوں پہ غور کیجیے گا کہ یہ کیسے عمل کرتی ہیں, اس کے اندر کیا حکم ہے. مثال کے طور پر کبھی آپ نے غور کیا اس اللہ کے حکم کو, اس اللہ کے بلیسنگ کو. ایک اورنج کو لے لیجئے, اورنج پہ جو چھلکا چڑھتا ہے وہ کیوں چڑھتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ اس پہ وہ چھلکا چڑھے. اس کے اندر چیزیں بنتی ہے, سب چیزیں جو ہے نا یہ بغیر حکم کے نہیں بنتی ہے. یہ ہر چیزوں کے اندر ایک کمانڈ ہے, ایک امر ہے اللہ تعالیٰ کا. آج اس امر کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں کینو ملتا ہے کھانے کے لیے, اورنج ملتا ہے کھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے امر پہ غور و فکر کی جس کائنات میں, اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, یہ سب سائنٹیفک بات نہیں, اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ آپ اللہ کا امر اور کائنات یہ تینوں چیزیں ایک بن جائیں گی. آپ اللہ کے امر کے ذریعہ کائنات سے جڑ جاؤ گے. اس کو کہتے ہیں یونیفائڈ تھیوری آف ایگزسٹنس. یہ سارے کائنات اور آپ, ہم لوگ کو جدا جدا کر دیا گیا ہے. ہم لوگ الگ سمجھ بننے لگے, ہم الگ سے دیکھنے لگے ہیں. اور یہ کام جو ہے نا یہ رنسانس کے بعد ہوا تھا. یہ ڈیکارٹ کا بھی ایک تھیوری تھا کہ جی تھنکنگ مائنڈ الگ ہے, باڈی الگ ہے. ہم لوگ دنیا میں کائنات میں آئے, ہم کائنات میں اس طریقے سے آئے کہ ہم ایک آئے ہیں, باقی سب کائنات ہیں, یہ سب ہمارے غلام, یہ سب جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. لیکن اس پہ ضرور غور و خوض کیجیے گا آپ, تو آپ کو پھر یہ پتہ لگے گا کہ اس امر کے ذریعہ کیسے کائنات اور آپ ایک چیز میں جڑے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں. اس ساری کی ساری کائنات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے کمانڈ کے پابند ہیں, امر کے پابند ہیں, اور اسی سے توحید بنتا ہے. یہ سب اس توحید میں جڑے ہوئے ہیں, یہ سب اس اکائی میں جڑے ہوئے ہیں. اس پہ غور کیجیے گا اور اس کے امر پہ غور کیجیے گا. جب تک آپ غور نہیں کریں گے نا, خالی تقریر 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 سنتے جا رہے ہیں, اس سے دھیلا فائدہ نہیں ہوگا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنی باتیں میں کرتا ہوں نا آپ لوگوں سے, یہ ساری کی ساری باتیں میں نے علم برائے علم سے شروع کیا تھا. یہ ساری باتیں کا دھیلا فرق نہیں پڑے گا. یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ ہوا بن کے اڑ جائے گا. خالی یہ ہوگا کہ کسی کو اگر میری تقریر پسند آئی ہوگی تو اس نے کہا واہ 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 عابد بھائی کیا بولتے ہیں, کیا زبردست بولتے ہیں, کیا ہوگا, بس اتنی تک آپ نے کہا ہوگا. اور پھر اسپیس میں تو آپ کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, آپ کے کہنے دینے سے میرا کیا فرق پڑتا ہے, مجھ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. ہوا ہوگا سب اڑ جائے گا. لیکن فرق جب پڑے گا جب آپ اکیلے بیٹھ کے, تنہائی میں بیٹھ کے ان کو غور کرو گے. اکیلے بیٹھ کے جب اپنے اندر آپ انٹرنل نوائز کو نکال کر کے, ایکسٹرنل نوائز کو نکال کر کے آپ ایسے خلوت میں بیٹھو گے نا, اور وہاں پہ غور کرو گے کائنات کے اندر اللہ کے امر کو, اور اس امر کی وجہ سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, کائنات کیسے آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے اس امر کی وجہ سے, تب آپ کو نا اللہ کا امر اور کائنات کی چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی, اور ایک تعلق بنے گا آپ کا, اور ایک یونٹی بنے گی آپ کا, اسپرچل تعلق بنے گا کائنات کے ساتھ, کنیکشن بنے گا. اس کو غور کیجیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے آگے لے کے چلوں گا میں, اور اس کے بعد دکھاؤں گا کہ انسان کے اس ڈومین کے اندر جو ہے وہ عبادت کے کیا معنی ہوتے ہیں اور پرستش کیا معنی ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے پھر ہم ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ علم نافع, قلب سلیم, عقل سلیم عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کی جان مال, ان کی عزت آبرو اور ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے, جہاں جہاں مسلمان کفر سے نمداد ہیں ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے دین کے اندر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان و تقویٰ عطا فرمائے. اللہ رب العزت عمران خان کو راہی نصیب فرمائے, اس سے دین کا کام لینے. جزاک اللہ خیرن. تھینک یو. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد. اللہ حافظ.